اس کی دلیل کیا ہے؟ اور ان کے سوال میں ایک چیز یہ چھپی ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تو جذب تو ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے جواب دیا، تو نماز نہ پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ اچھا میں ایک جواب اس کا مذاق میں دوں، دوسرا علمی لحاظ سے دوں۔ پہلی بات تو یہ، میں اگر نہ کہوں میں مذاقیہ جواب دے دوں، میں نہیں مانتا کوئی نہیں پڑھتا، ولی جو اور نماز نہیں پڑھتا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کوئی نہیں پڑھتا؟ میرا سوال یہ تھا کہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے پڑھتے، میں وہی کہتا ہوں ظاہری طور پہ جو نظر نہیں آتا کس کو آپ نے دیکھا ہے ظاہر نہ پڑھتے ہوئے؟ تو اتنی جو ہے نا اتنی کون نہیں ہے نا، کیا تو دیکھے تو پھر تو آپ کہتے ہیں آپ کے باول آج جب آپ نے دیکھا ہے، آپ کے باول میں تو آپ نے دیکھا، جس کو آپ نے دیکھا نہیں پڑھتے وہ کون؟ تو پہلی اگر آپ بتا دیں نا فلاں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ولی بھی مل گیا۔ اس وقت مجھے ولی کا ملنا ہی بہت بڑا کمال ہے، اور یا اللہ نہیں ملتے اس طرح سے، بات سمجھیں؟ حالات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ برکت اٹھتی جا رہی ہے، سینے اجڑتے چلے جا رہے ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، مسجدیں رہ گئی ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، ثمر ختم ہو گیا ہے، باغات ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، پھل نہیں ہیں، بات سمجھ آئیے؟ پھر مالی نے مالیوں والا کام کرنا چھوڑ دیا، اور اس باغ کا کوئی مالی بھی ہونا چاہیے نا، جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو مالی نے کام کرنا چھوڑ دیا اس لیے کہ پودا وہ پھل نہیں دیتا، تو مالی کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ وقت ضائع کرے؟ تو مالی نہیں رہے، پھل نہیں رہا، پودے نہیں رہے اس طرح کے، تو آہستہ آہستہ اجڑ گیا سارے کا سارا باغیچہ، اور یہ قدرت کی اپنی منشا کے ساتھ ہو رہا ہے، میری بات سمجھ آئی؟ اللہ رب العزت کی اپنی منشا کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اب اس حالات کو کسی اینڈ پہ جا کے لگانا ہے، تو جہاں بھی کہیں لگانا ہے، دیکھیں نا گھر میں دشمن پیدا کرتا ہے، گود میں دشمن پیدا کرتا ہے، تو جب پتہ چل جائے کہ گود میں یزید کون تھا، وہ باہر کا تو نہیں تھا، قاتل وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ تھا، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی، ٹھیک ہے؟ تو گھر سے دشمن پیدا ہوا، تو ایسی بات یہ ہے کہ پھر جب کوئی بندہ منصب پہ ہو نا تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ بھئی اسے کبھی دشمن داری کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ دشمن نے گھر سے پیدا ہونا ہے، آپ کی مزاحمت کرنے والا، آپ کی مخالفت کرنے والا، آپ کے لیے تو گھر ہی سے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو گھر سے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس میں سے کوئی ولی نکلتا ہے، پھر آگے، تو اب حالات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ جو گھر سے دشمن پیدا ہوتے تھے، دیکھیں ہمیشہ پازیٹیو اور نیگیٹو چارج دونوں اکٹھے رہیں گے۔ جب آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو شیطان دوسرا نیگیٹو چارج موجود تھا، یہ دونوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود تھے تو ابو جہل اور ابو لہب دونوں موجود تھے، پازیٹیو اور نیگیٹو چارج نے اکٹھے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیچ میں منافقت بھی ہوتی ہے، بیچ میں لوگ اچھا برا بھی سوچتے ہیں، دھکے بھی کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد دھکے کھانے کے بعد پھر سیدھے راستے کا بھی سوچتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ زمین کے اوپر، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانی بات ہے۔ وہ جنہیں دانا سمجھتے تھے انہیں دیوانہ کہتے ہیں، تو دیوانگی اور یہ دانائی یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہوتی ہیں زمین پر۔ یہ میں اس لیے ساتھ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو اس سے گھبرانا نہیں ہوتا۔ راہ راست پر چلنے والا شخص، سیدھے راستے پر چلنے والا شخص ایسا کچھ آ جائے تو گھبراتا نہیں ہوتا، بلکہ بیچ میں اگر کوئی ایسا کوئی شخص ظاہر بھی ہو جائے دوران پرواز تو پائلٹ راستے میں اوپر ہوا میں جہاز کو کھڑا نہیں کرتا ہوتا، جہاز چلتا رہتا ہے، جو بیچ میں کچھ انہونی ہو گئی ہے وہ دیکھا جائے گا کیا ہو رہا ہے، چلتے رہتے ہیں۔ کبھی سفر کو روکنا نہیں ہوتا، علم کو روکنا نہیں، آپ اپنے عمل کو نہ روکیں، بیچ میں کربلا آتی رہے، اس کا اپنا کام ہے، آ جائے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں بیچ میں چلتی رہتی ہوتی ہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، آپ کو اسی چیز سے آزمایا جائے گا، آپ کو اسی چیز سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیسے چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو آپ اپنا سفر جاری رکھا کریں، چلتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں، جو بھی کوئی ہو اسے اس پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی نیا شخص اگر دیکھ رہا ہو یہ جو مجھے پیسے ملتے ہیں، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ذات پر پہلے دن بھی سور کی طرح حرام تھے، آج بھی حرام ہے، وہ میں نہیں کھاتا، سمجھ آ گئی؟ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے،
اور میں نے پچھلے مہینے جو آپ لوگوں نے یہاں ہم نے جو باورچی سرکار کا عرس کیا ہے نا، اس مہینے میں لگ بھگ 87 کے 88 ہزار روپیہ دیا ہے، جس میں 31 ہزار سام تھے تو وہ بندہ بیٹھا ہے پوچھ رہے وہ اس کا تھا جو اپنے محفل کا خرچہ تھا، لیکن جو باقی پیسے تھے وہ سارے کے سارے لگ بھگ 87 کے 88 ہزار روپے میں نے باقی کچھ غریبوں کو مسکینوں کو جہاں سے کوئی رویا اس رونے والے کے بعد حق سمجھ کے دیا، دیکھا کہ یہاں دینا چاہیے یا نہیں۔ ایک ایسا ہوتا ہے بندہ وہ فقط یہی چاہتا ہے کہ میں کوئی بات کروں اور اس سے پیسے نکلوا دوں، ایسا نہیں کرتا ہوتا، میری بات سمجھ آئی نا، ایسا نہیں کرتا ہوتا، لیکن جب میں دیکھ لوں اس کو دینے ہیں پھر میں اس کا حالات دیکھتا ہوں، اب میں نئے مسئلے میں پڑ جاؤں گا تو مجھے کسی کا فون آیا کسی بچی کا، تو اس کا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور 50,000 کا قرضہ ہے اس کے اوپر، میرے بچوں کو پتہ ہے، فون آیا تو ایک حد تک جب میں نے اس کی مدد کی تو اس نے دوبارہ فون کیا، اس نے سمجھائی کہ ابھی بینک ہے، اسے سمجھ، پھر میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیتا، پھر میں اسے دوسری لائن میں ڈال دیا، میں کہ چلیں ٹھیک، اللہ کرے اللہ پاک بیان کرے، لیکن کسی ایک کو دوسرے کو تیسرے کو 2-3 لوگوں کو جب میں نے دیا تو میں نے حساب لگایا، میں کہ دیکھوں کتنے چلے گئے، تو جو چلے گئے وہ 88,000 کے کتنے تھے، اتنے تو جمع نہیں ہوتے، اور آپ لوگ سمجھو کہ وہ اتنے جمع ہوتے ہیں، یہ اتنے سارے آپ لوگ دے دیتے ہو، نہیں جو آپ دیتے ہو کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 200 دیتا ہے، کوئی 150 دیتا ہے، باقی جتنے بھی کوئی دیتا ہے وہ اللہ آپ دیتا ہے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کسی 85 کی بات کر رہا ہوں، 1985 میں، اب مجھے پتہ چلا کہ خادم رضوی جو ہے وہ ان کے بیٹے کا مرید ہے، میں ان کے باپ کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا 1985-86 میں، خادم رضوی کا جو پیر ہے ان کا جو والد تھے ان کے پاس 1985 میں بیٹھتا ہوتا تھا، سمجھ آئی؟ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو بندہ آ گیا، تو اس نے آ کے ایسے لوگ بیٹھے تھے، بندے نے آ کے ایسے کہا جی حضور مسجد کے لیے پیسے چاہیے، تو اس وقت 20,000 85 میں بڑی چیز ہوتی تھی، 20,000 روپیہ کام ہو گیا تو مسجد کا چھت ڈالنا ہے، تو آپ نے ایسے مڑ کے دیکھا جو اندر جاتا آتا تھا جو ان کا نوکر خادم، اسے کہا کہ جب اسی اندر دیکھو میرے سرانے کے نیچے 20,000 ہوں گے، اس کو لا کے دے دو۔ اب وہ اسی وقت اتفاق سے وہ جب باہر آئے عصر سے مغرب تک کے درمیان، بیچ میں تھوڑا مغرب سے کچھ پہلے تک وہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، بڑی لمبی ان کے پاس ڈانگ ہوتی تھی اور مسجد میں اتنی بڑی داڑھی ہوتی تھی ان کی، اور میں ان کے دائیں طرف یا بائیں طرف اگلی صف میں قریب میں ہی بیٹھا ہوتا تھا ان کے پاس۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آگے اس نے کہیں اندر جو ایک بندہ اندر جا سکتا تھا جو مامور تھا اس پر، وہ گیا اور اس نے ان کا بستر جھاڑ کے صاف کر کے ہاتھ شاتھ مار کے سرانہ رکھ کے تو باہر ہی آیا، تو بندے نے جب یہ ڈیمانڈ کی تو انہوں نے ایسے دیکھا تو انہوں نے کہا بچے میرے سرانے کے نیچے سے پیسے 20,000 نکال کے اس کو دے، تو اس نے میرے سامنے آستہ سے آگے کہا، اس نے کہا جی میں بستر ابھی لگا کے آیا ہوں، سرانے کے نیچے کچھ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں دیکھو، بس ہلکا سا کہا، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی نہ نہیں، ہلکا سا بس نہیں دیکھو میرے سامنے، جا کے جب اس نے تکیہ اٹھایا تو نیچے 20,000۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ نہیں، یہ بچے پھر یہ راز ہوتے ہیں، کوئی فقیرانہ راز ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ نے اگر دنیا کی یہ دولت فقیروں کو نہیں دینی تو دینی کس کو ہے؟ میری بات سمجھ نہیں، تو دینی کس کو ہے؟ یہ تو جو بارش ہوتی ہے کمرے جو آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہو میرے مصطفیٰ کا آپ لوگوں کی خاطر، لیکن جب بارش ہوتی ہے ساتھ کافروں کے پیالی میں بھی ہو جاتی ہے، وہ پھر یہ ایسا نہیں کرتا ہوتا، اس لیے وہ سخی ہے، بارش برساتا مومنوں کی وجہ سے ہے، اولیاء کی وجہ سے ہے، لیکن برس ساتھ جو ہے نا کافروں کی کھیتیوں میں بھی برس جاتی ہے، سمجھ آئیے نا؟ اس لیے یہ چیزیں یہ چلتی رہتی ہوتی ہیں، یہ سلسلے یہ باتیں اس طرح سے چلتی رہتی ہیں کہ جمع ہوتے ہیں وہ 5-6 ہزار 7، اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کو پچھلی دفعہ جو ملے جمع کتنے ہوئے میں وہ رقم بھی پوری بتا دوں، جا کے بندہ گنتا بھی ہے، اب جو میں بات کروں گا میری بات کا اللہ ہی گواہ ہے، تو میرا خیال 7.5 کے 8,000 روپے، محفل پہ کتنے لگے ہوئے 31,500 سے بچے، جب 500 اوپر تھے 31,000، 31 تو مجھے یاد ہے، اوپر تھے نا، تو وہ لکھتا ہوتا ہے رجسٹر پہ، تو اسے میں کہتا تھا رجسٹر پہ لکھ دیا تو بیٹھ کے، رجسٹر پہ میں نے کہا لکھ دیا کر تو یہ دے دیا کر میں جا کے، جب آؤ گے تو آپ کو مل جائے گا، تو باہر ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے، پھر اس سے جو خرچہ ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، پھر میں اسے دے دیتا ہوں، میں نے اسے 31,500 دیا، اللہ جانے خرچہ اس میں یہ 11ویں کا ڈال کے دیا، پتہ نہیں اسے بھی نہیں جا رہا، ویسے ہی چیز کر رہا ہے، لیکن یہ میں نے اسے جو دیے وہ 31,500 روپے دیے، میں نے کہا یہ
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول کہیں سے غلطی میں نازل کرتے آ جائے۔ اب فیصل صاحب کے سوال کی طرف آؤں۔ فیصل صاحب کا سوال یہ تھا کہ ام المومنین نے آ کے حضور علیہ السلام کو جب سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا من انت، اے سوال سلام کرنے والی بی بی تو کون ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ حدیث سے پاک ہے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عائشہ تم، یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ حضور نے فرمایا من عائشہ؟ عرض کی یا رسول اللہ ابن ابی بکر، بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ حضور نے فرمایا من ابی بکر، ابی بکر کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ حضور نے فرمایا من ابی قحافہ، وہ کون ہے؟ یعنی آج کیفیت ایسی ہے کہ نہ میں کسی ابو بکر کو جانتا ہوں، نہ ابو قحافہ کو جانتا ہوں، نہ کسی عائشہ کو جانتا ہوں۔ حالانکہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں کسی کو نہیں جانتا۔ بعد میں جب یہ کیفیت جاتی رہی اور وہ ڈر گئی، سہم گئی اور واپس آ گئی، تو جب یہ جاتی رہی کیفیت تو حضور علیہ السلام سے پوچھا فرمائی عائشہ صدیقہ نے، تو یا رسول اللہ آج میں نے یہ کچھ دیکھا ہے۔ حضور مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میرے اوپر، میرے ساتھ اللہ کا ایک ایسا معاملہ ہے، خدا کے ساتھ میری محبت میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ اور رسول بھی، اگر کوئی نبی اور رسول ہو یا مقرب فرشتہ بھی ہو، تو وہ میری بارگاہ میں اس وقت دم نہیں مار سکتا۔ میں خدا کے اتنا، یعنی مقصد یہ تھا کہنے کا، اللہ کے اتنا قریب بیٹھا ہوتا ہوں، تجلیات الہیہ میں اتنا گم ہوتا ہوں کہ میں اکائیاں بھول جاتا ہوں، میرے سامنے پھر کل مخلوق ہوتی ہے، یہ فردن فردن ایک ایک کو بھول جاتا ہوں۔ یہ میرے اوپر ایک گھڑی آتی ہے، کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی رسول بھی دم نہیں مار سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو فیصل صاحب کا سوال یہ تھا کہ اس وقت جب انہوں نے سلام کیا تو اس سے جذب تو ثابت ہوتا ہے کہ حضور جذب کی کیفیت میں ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام نے مال مانگا کہ مال جمع کرو کہ میں نے اسلام کے لیے چاہیے، تو سب نے اپنا اپنے گھر سے لے کر آئے۔ ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھا۔ حضور نے پوچھا کہ ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے اور یہاں کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں موجود تھا مادی صورت میں وہ سارا سامان لے آیا ہوں، پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مال نکلا ہے تو پچھلے لوگ مسلمان نہیں رہے، وہ لوگ جس کلمے کو یا جس نام کو لے کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور جس نام کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ دونوں نام عظمت والے گھر چھوڑا ہے اور ان کے لیے یہ نام ہی کافی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات بیان کی تو حضور دل سے خوش ہوئے، دل میں ابال آیا کہ میرے لیے یہ سارا کچھ لے آیا اور میرا نام چھوڑا ہے۔ جب دل مصطفیٰ کا خوش ہوا ادھر خدا کا بھی خوش ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا میرے محبوب کو سلام پیش کر اور میرے محبوب سے کہو کہ میرا سلام ابو بکر کو بھی پیش کرے، اور پھر لوگوں کے سامنے پوچھے کہ سب کچھ دے کے ابو بکر راضی ہے مجھ سے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے سلام اللہ رب العزت کا پیش فرمایا، جبریل امین نے آ کر تو پھر حضور نے پوچھا کہ ابو بکر اللہ تجھے سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا اس حال میں مجھ سے راضی ہو، سب کچھ دے کے غریب ہو گئے۔ تو جب یہ سنا نا کہ میرا رب نے مجھے سلام بھیجا ہے تو ابو بکر اس وجد میں آ گئے، انہوں نے 2-3 دفعہ چکر کھا گئے اور 3 دفعہ کہا، ایسے گھومتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ یہ کیفیت بیان فرمائی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وجد تو ثابت ہوتا ہے پر نماز جو نہیں پڑھتے لوگ یہ کہاں سے ثابت کریں، تو وہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حضور اکثر نماز کو پسند کرتے تھے۔ جب حضرت مائی عائشہ صدیقہ اندر گئی تو حضور بیٹھے ہوئے کہاں تھے؟ مصلی پر۔ لیکن کیا نماز پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے ہوتے تو سلام کیوں کرتے؟ نماز میں ہوتے تو سلام کیوں کرتے؟ مصلی پہ تھے پر نماز نہیں پڑھ رہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس میں کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی مقرب رسول بھی دم نہیں مار سکتا۔ وہ گھڑی نماز میں صرف آتی ہے، نہیں نماز کے باہر بھی آتی ہے۔ ابھی اس وقت آئی ہوئی تھی
وہ جو گھڑی ہے اس سے جذب تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس وقت حضور کر کیا رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے تو نہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یہ مولویوں نے نہیں کہا کسی جگہ پہ، نہ علماء نے ایسا لکھا ہے، نہ یہ بات عام لوگوں کو بتانے والی ہوتی ہے۔ علماء نہیں لکھتے اس طرح کی، یہ بات عام لوگوں میں نہیں کرنے والی ہوتی۔ بچے عام لوگوں کے لیے شریعت ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں سادہ جملے میں شریعت، طریقت اور حقیقت ہوتی کیا ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے رنگ سے سنتے پڑھتے رہے، سادہ سے جملے میں یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ شریعت ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا ساتھ محمد رسول، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے۔ اور جس وقت آپ اٹھ کے اللہ اکبر کر کے اس کے سامنے سر میں سجود ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ طریقت ہے۔ اللہ کا معبود ہونا، آپ اسے اپنا معبود مانتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب معبود مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ طریقت ہے۔ اور اللہ رب العزت کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر جگہ موجود ماننا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کی نماز کی کیفیت میں بھی موجود ہے، اور آپ سلام پھیر دیں تو بھی اللہ پاک موجود ہے۔ یہ سمجھ آ گئی؟ یہ حقیقت ہے۔ شریعت والے جو ہوتے ہیں، جب وہ طریقت میں داخل ہوتے ہیں تو طریقت کسی نہ کسی بندے کے ساتھ مل کے بنتی ہے۔ اگر کوئی کسی اور کو نہ مانے، بس ہو گئے، بس اللہ اکبر، اگر کوئی کسی اور کو نہ مانے، جیسے اہل حدیث لوگ نہیں مانتے کسی، کہتے ہیں نہیں جی ہم اللہ کے سوا کسی کو، نبی کو بھی مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے آقا کو مانتے ہیں۔ بس اتنا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ کوئی کسی کو نہ بھی مانے تو وہ طریقت ان کی اس لیے قائم ہو جاتی ہے ان کی بھی کہ وہ حضور کو تو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کو حضور کی وجہ سے مانا۔ جب کوئی کسی کو کسی کی وجہ سے مانے تو وہ طریقت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اگر حضور کی وجہ سے نہ مانے تو کوئی ایمان بھی نہیں، مومن بھی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان اور مومن تو ہو جائے گا، لیکن اب طریقت یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اب جس کی سمجھ آگے باریکی میں آ کے کچھ لوگوں کو نہیں آتی، وہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور کو مانتے ہو تو نماز بھی مانتے ہو، مانتے ہیں۔ نماز تو اس وقت کی ہے، وہ تو آج بھی نماز کو پرانا کر کے مانتے ہو یا آج نیا کر کے 5 مانتے ہو؟ کیا نماز پرانی ہوگی؟ نہیں، شریعت نئی ہے، تازہ ہے، یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تو کوئی ایسی ذات بھی ہونی چاہیے۔ نماز تو آپ اس چیز کو جو ہے نا، وہ نماز تو ظاہر کر رہی ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو مصطفیٰ کا مظہر ہو۔ شریعت کا مظہر تو آپ کو مل گیا، جو حکم تھا وہ تو پہنچ آیا، لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہونا چاہیے وقت میں جو اس چیز کو امپوز کرے۔ مثلا حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اٹھے اور ایک کسی بدکار خاتون کے گھر چلے گئے۔ وہ خاتون اچھی نہیں تھی، اس کے گھر چلے گئے، وہ پیسے لے کے دھندا کرتی تھی اپنا، گھر چلے گئے تو باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں تھا یہ بیوی بدکار ہے۔ اور جو کتابوں میں موجود ہے نا، اب میں اسے من و عن کتاب کا ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، باقی چیزیں تو سب ہماری اپنی ہیں نا، بیچ میں ہم اسے دیکھتے ہیں، جس وقت کوئی اتنا بڑا شخص جائے تو پھر وہ ناپاکی کی حالت میں تو نہیں کرتا۔ جب باجی بستامی اس خاتون کے پاس گئے تو بیوی نے دیکھا کہ بابا سا ہے، تو ہے کمزور سا، سر میں پگڑی بھی ہے، ابھی آج تک کبھی کوئی پگڑی والا تو نہیں آیا، یہ تو پگڑی پہن کے آ گئے۔ بیوی نے سوچا تھوڑی دیر، انہوں نے کہا تجھے کیا لگے پگڑی، تو اپنے پیسے مانگ۔ تو باجی بستامی نے فرمایا ہاں بی بی کتنے پیسے ہیں تیری، کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا 200 اشرفی۔ آپ تھوڑی دیر چپ ہوئے تو آپ نے فرمایا اچھا بی بی میرے پاس تو صرف 100 اشرفی ہے، اگر تجھے قبول ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ بی بی نے سوچا کہ چل آ ہی رہے ہیں، 100 آ ہی رہا۔ بی بی نے ہاں کر دی اور 100 اشرفی پوری لی۔ تو بی بی نے جب 100 اشرفی لی تو لینے کے بعد بی بی نے کہا ہاں بھئی اب کیا کہتے ہو، جیسے آپ کہو میں ایسے کرتی ہوں۔ آپ نے اپنے اوپر سے اپنا جبہ اتارا، جبہ اتار کے فرمایا بی بی یہ میرا جبہ پہن لے، بس میں یہی چاہتا ہوں، میرا جبہ پہن کے میرے سامنے چل کے دکھا۔ جب بی بی نے جبہ پہنا نا ان کا، پہن کے تو چلنے لگی، ادھر سے چلی ادھر چلی گئی، ادھر سے چلی ادھر چلی گئی۔ تو جب وہ چلنے لگی نا، جب سامنے سے چل کے ادھر آئی تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا چل پھر پیچھے جا رہے تو میں پیچھے سے بھی دیکھوں۔ جب ادھر منہ کیا نا تو باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، بی بی آہستہ آہستہ چل کے جا رہی، ہاتھ اٹھائے تو آپ نے فرمایا بتا دیکھنے میں تجھے فقیر نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سبحان اللہ۔ وہ بلانا اور بات کرنا، اسے وہ دین حضور ہی کا ہے،
شریعت حضور ہی کی ہے، حکم حضور کا ہی ہے، لیکن اب جو شخص اسے رینیو کر رہا ہے نا وہ مصطفیٰ تو نہیں، وہ جانشین مصطفیٰ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے مجھے بتا، تجھے دیکھنے میں فقیر نظر آتی ہے کہ نہیں، کہ لباس تو اس نے فقیروں والا پہن لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا باجزید دیکھنے میں بھی فقیر نظر آ رہی ہے اور جو تم چاہتے ہو وہ بھی ہم نے کر دیا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا مولا اگر دیکھنے میں فقیر نظر آتی ہے تو حقیقت تو ہے، تو حقیقت میں سے فقیر کر دیا۔ جب وہ پرے گئی نا تو پھر اس نے رخ پھیرا نا مڑ کے، اب چل کے جب آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا اور بی بی میرا جبہ پہنا ہے، تو میرا جبہ پہننے کے بعد کوئی کیفیت بدلی بھی ہے یا پہننے سے پہلے والی کیفیت ہے؟ تو بی بی نے قریب آ کے تو اس نے کہا حکم ہو تو جبہ اتاروں، ہاتھ جوڑ دی اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس جبے کی وجہ سے اس نے میری توبہ قبول کر لی، مجھے میری توبہ کی توفیق تیرے جبے سے ملی، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب اس بی بی نے یہ کہا حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سلطان الوقت تھا، میں نے کہا چل جبہ اب اتار بھی دے، اب تجھے جبے کی حاجت نہیں، تیرا کیس جبے سے آگے نکل گیا ہے۔ شریعت کی اب یہ میرا جملہ جا کے کسی مسجد میں مولویوں کے آگے نہ بیان کر دینا، پھنس جاؤ گے تو سارے کے سارے۔ تو شریعت کی ایک رفتار ہوتی ہے وہ نماز تک ہوتی ہے، شریعت بندے کو نمازی تو بناتی ہے، ولی نہیں بناتی اس طرح سے، ولی اس کی نظر بناتی ہے اپنی۔ اب یہ جو بی بی تھی یہ کون سی نمازوں سے گزر کے ولی بنی جس نے باجد بستامی کا جبہ پہنا تھا؟ تو باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ پہننا، ایک بندہ سینکڑوں سال عبادت کرتا رہے تو باجد بستامی کے جبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو وہ بندے کا وجود ہے، کیونکہ یہ جبہ جو ہے یہ کسی وجود کے ساتھ مس ہوتا رہا، کسی کی وجہ سے ہے، یہ جبے اگر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ ہو اور وہ جبہ جا کے اگر محمود غزنوی 16 حملے کرنے کے بعد اگر فتح نہ ملے تو 17ویں حملے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تو یہ کہہ دے مولا اس جبے کا صدقہ مجھے اس سومنات کے منظر پر فتح عطا کر دے، تو منٹوں سیکنڈوں میں فتح ملتی ہے۔ جب وہ فتح مل گئی تو اس وقت ابو الحسن خرقانی کی بات نہیں تھی، بات جبے کی تھی۔ اس کا مطلب ہے جبہ بھی مقام شرع سے ذرا آگے کا درجہ رکھتا ہے کہ جو لوگ اتنی محنت کر کے بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، جبے کا مقام یہ ہے، باجد بستامی کا ہو یا ابو الحسن خرقانی کا ہو، تو جبے کا مقام یہ ہے کہ جو لوگ صاحب شریعت جنہیں ہم نماز کہتے ہیں، آپ بھی نماز کا سوال ہے، تو جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھ کے وہ بندہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچتا جہاں اللہ رب العزت کے کسی محبت کی ہوئے بندے کا جبہ یا قمیض یا سلوار یا اس کا رومال پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس کا اتنا درجہ ہے۔ تو ان کو وہ مل گیا، جب فتح نصیب ہوئی تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ مڑ کے آیا تو وہ خواب میں ایسے دیکھا تو سامنے کھڑے پوچھتے ہیں میرے جبے کا کیا کیا ہے غزنوی بادشاہ تھا اس وقت کا حاکم تھا، غزنوی میرے جبے کا کیا کیا ہے کہ حضور میں نے فتح مانگی ہے، 16 حملے کیے ہیں، ناکام ہوا ہوں، اس کے ساتھ دعا مانگ کے گیا ہوں، حملہ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ فتح ہو گیا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی دیکھ کر ناراض ہو گئے، منہ ادھر پھیر لیے۔ اس نے عرض کی، آگے سے غزنوی کہتے ہیں میں نے خواب میں عرض کی حضور آپ اس سے خوش نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا پھٹا پرانا دیکھ کے اتنا سستا بیچ دیا ہے تم، کیونکہ وہ جبہ ذرا پرانا تھا نا، تو نے اسے پھٹا پرانا سمجھ کے اتنا سستا بیچ دیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس وقت تو پورے ہند کا ایمان مانگتا تو نہ کوئی سکھ باقی بچتا نہ کوئی ہندو باقی بچتا، سارے صاحب ایمان۔ تو نے میرے قمیض کی اتنی قیمت بہت کم لگائی ہے کہ ایک جو ہے نا پتہ یہ چلا کہ ان کی قمیض بھی جو ہے نا وہ فقط اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہے، اللہ سب لوگوں کو ایمان سے نوازا۔ سمجھ آ گئی؟ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ ازبکستان کے بزرگ ہیں، نقشبندیہ کے پیشوا سے ہیں، حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند کے اپنے ان کے جو ہے نا مشائخ میں سے حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہر روز نماز پڑھتے آپ جا کے نماز پڑھتے ہر روز کعبے میں اور پڑھ کے واپس شام آ جایا کرتے ہر روز۔ یہ ایک
نماز بھی وہاں نہیں پڑھتے تھے علاقے میں. اب میں وہ اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ علاقے میں اگر کوئی نہیں دیکھتا، یہی وجہ ہے کہ نماز جس کی ہے پڑھتا ہوا وہ دیکھتا ہے، کوئی دوسرا دیکھے یا نہ دیکھے اس کا اعتبار نہیں. وہ ہر روز نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور جا کر کعبے میں نماز پڑھتے، ہر نماز پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے، ان کا یہ مقام. اور وہ کوئی نماز بھی اپنے پیچھے اپنی جگہ پر نہیں پڑھتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ایک اور بزرگ گزرے مصر اور شام کے علاقے کے، ان کا حضرت قتیبانی رحمۃ اللہ علیہ. شہر کا جو قاضی تھا وہ ان کے خلاف تھا. قاضی جب باہر نکلا، قاضی جو ہے وہ حاکم وقت کی عدالت میں تو ساتھ ساتھ بیٹھتا ہے. قاضی آپ کو پتہ ہے اس وقت جو قاضی ہوتے تھے وہ مولوی لوگ ہوتے تھے، جو جسے یہ منصب ملتا وہ مولوی لوگ ہوتے تھے، پگڑیاں شکڑیاں باندھ کے داڑھی شہید آ کے. ملا اس وقت بھی بیوقوف ہی ہوتے تھے، ان کے خلاف تھا. وہ چاہتا یہ تھا کہ اسے میں کسی طرح سزائے موت دلواؤں اور اس شخص کو جو ہے نا پکڑ کے تو بادشاہ کے سامنے پیش کروں اور اس کے اوپر کیس کر کے تو پھر میں اس کی گردن ختم کرا دوں. اس نے اس نیت سے حضرت قتیبانی کو پکڑنے کے لیے باہر نکلا. جب باہر نکلا تو وہ دور بیٹھے ہوئے نظر آئے. تو جب تھوڑا سا چلا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک کردی مسلمان ہے، کرد کے کردستان کے علاقے کا رہنے والا شخص ہے. شکل اس کی بدلی. جب اس نے دیکھا ہے یہ دور سے دیکھا وہ نظر آیا. جب چند قدم اس کی طرف چلا تو کچھ اور بیٹھا تھا، وہی شخص. جب دو چار قدم اور چلا تو وہ دیکھا کہ وہ ادھر کا نہیں، وہ عراق اور ایران کی سرحد کا چل. کوئی ایران اور ایران کی سرحد کا شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے. چند قدم اور چلا تو حضرت امام جامی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ دیکھا کہ کوئی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، ضعیف العمر ایسے بیٹھا ہوا ہے. جب اس کے قریب پہنچا تو وہ دیکھا کچھ اور بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے دیکھ کے کہا قاضی صاحب کچھ اور بھی دکھاؤں یا یہی کچھ کافی ہے کہ تمہیں تو اپنی آنکھوں سے صحیح نظر نہیں آتا، کبھی کیا دیکھتے ہو کبھی کیا دیکھتے ہو. تو اگر میرے ظاہر کو نہیں دیکھ سکتے، تیری آنکھیں ہر دفعہ فیصلہ کرنے میں کمزور ہیں، کبھی بوڑھا دیکھتی ہیں کبھی جوان، تو میرے باطن کو تیری کیا نظر آئے گی کہ میں اندر سے کیا ہوں، تو میرے اوپر کیا فتویٰ لگا دے گا. تو قاضی صاحب خاموش ہو گیا اور انہوں نے آگے ہو کے معافی مانگی ان سے. انہوں نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں. تو لہٰذا یہ نماز جو ہے نا یہ ایک جھگڑے کا سبب بن گیا ابھی اس وقت ہمارے لوگوں میں. تو یہ چیز ایک سوچ آتی ہے بالکل ایسی کچھ لوگوں کو آ جاتی ہے. جب بھی یہ سوچ آئے تو سمجھ جایا کریں اس وقت آپ ابھی چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہو. پتہ نہیں ہمیں تو سوچ ہی نہیں آتی. کوئی پڑھے نہ پڑھے، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی کچھ ملتا ہی ہے نا جی، آخر کچھ ملتا ہے. وہ جو ملتا ہے صبح کی نماز میں حضور دیر سے آئے، اتنی دیر ہوئی کہ سورج نکلنے لگا. میں یہاں پہ ایک چیز اپنی طبیعت سے کچھ چیز داخل کرنے لگا ہوں گی. حضور تو ایسے آئے کہ بس سورج نکلنے لگا تھا. آخری وقت میں آ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. پہلے میں حدیث بیان کر دوں. نماز پڑھ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں اپنی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. اچھا مصلی پہ کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہو کے نماز پڑھا کے سلام پھیرا، پوچھا یا حضور نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہو میں آج دیر سے کیوں آیا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، اس کا رسول بہتر جانے آپ. یعنی ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اللہ اور اس کا رسول جو بہتر جانتے ہیں وہ آپ ہی سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا آج میں دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ آج میرا رب مجھ سے اچھی صورت میں ملنے آیا. سبحان اللہ. میرے گھر میرا رب مجھ سے ملنے آیا تھا. اچھا پھر جب ملنے آیا تھا تو اب جس صورت میں اللہ رب العزت آیا ہے، کیا حضور نے یہ فرمایا ہوگا آپ یہاں بیٹھے میں نماز پڑھا کے آئے؟ نہیں، بس دیر ہوگی، بیٹھے رہے. پھر جب وہ چلا گیا، رب چلا گیا، ہر جگہ موجود ہے. پھر جب چلا گیا رب جس صورت میں آیا اور اس صورت کے ساتھ اپنی مرضی سے چلا گیا تو حضور دیر سے آیا کہ نماز پڑھا. ایسا ہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نماز وہ پڑھتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا، جب وہ پاس آ جائے تو پھر نماز نہیں پڑھتے. جس کی نماز پڑھنی ہے اسے چھوڑ کے مسجد کون جائے؟ جس کی نماز پڑھنی ہے اسے چھوڑ کے تو مسجد کو نہیں جاتا نا. اگر اسے چھوڑ کے کوئی مسجد جائے تو پھر میں اگر مولوی ہوتا تو میں پھر وہ سیکٹ بیان کر دیتا فنا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے نماز ایسی چیز نہیں ہے. آپ کا من ایسی کوئی چیز ہے کہ اگر وہ آباد رہے سینہ تو وہ کچھ اور رنگ ہے، سجدہ کرے تو کچھ اور رنگ ہے، ہاتھ اٹھائے تو کچھ اور. میں آپ لوگوں کو پھر ترغیب دلانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بھی ادھر رغبت ہو اور میرے مصطفیٰ سے آپ لوگ محبت کریں. آقا علیہ السلام کی محبت کا صدقہ مجھے یہ ملتا ہے. میں اللہ کی عزت کی قسم خالی کرنے لگا ہوں، کبھی کوئی ہاتھ اٹھاؤں تو خالی واپس ہی نہیں آتا. سبحان اللہ.
تو بس اس سے آگے پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو چھوٹا شخص ہوں نا، تو وہ بڑے بڑوں کا تو پتہ نہیں کیا حال ہے، میں چھوٹا شخص ہوں، چھوٹے کا حضور کے خادموں میں سے چھوٹے خادم کا یہ حال ہے، ہاتھ اٹھائے گا اسے نہ نہیں کرتا، وہ بڑے جو ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں کیا تو کیا کچھ ہیں، بڑے تو کچھ اور بات ہے۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ اس لیے وجہ کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دربار میں رہے، اس راستے میں رہے، اور آپ نے 30 سال تک اپنے خالو یا ماموں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ بھی تھے اور ان کے یہ مرید بھی تھے، 30 سال تک ان کے دروازے ان کے گھر میں گوشہ نشین رہے، اور 30 سال کے بعد ایک دن جب باہر نکلے، اور ایک ہی دن تو 30 سال میں ایسا تو نہیں ہوا نا کہ بھئی 30 سال میں اپنے شیخ کو دیکھا کریں، نہیں آتے ہوں گے بیچ میں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر بیٹھنا چاہا یا انہوں نے بٹھانا چاہا، اس کے بعد انہی کے گھر کے یا انہی کی ویسینٹی میں قرب و جوار میں کسی ایک گوشے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ 30 سال کا آپ نے چلا کاٹا۔ آپ بتاتے ہیں 30 سال کے بعد جب میں اٹھ کے واپس آیا تو ایک دن میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا، اکیلے بیٹھے رو رہے تھے۔ میرے خالو بھی تھے، کچھ کتابوں میں آتا ہے یہ ان کے خالو ہیں، کچھ کہتے نہیں یہ ان کے ماموں تھے، تو ماموں خالو ایک ہی بات ہوتی ہے، تو میرے خالو بھی تھے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے پھر قریب ہو کے پوچھا، میں نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے 30 سال گزر گئے، میرے اوپر اللہ رب العزت کا ان کی وجہ سے بڑے کرم نازل ہوئے، تو میرے جتنے سال گزر گئے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے آج پیاس لگی تھی، تو شام کو اپنی بیٹی کا کہتے ہیں، شام کو بیٹی آئی اور یہ ٹھنڈا پانی، وہ ایک نہیں ہوتی وہ مٹی کی بنی، وہ کیا ہوتی ہے بغل کے ساتھ بھی لگا لیتے ہیں جو ہل شل چلانے والے ہوتے ہیں، نہیں چھوٹی سی ایک ہوتی ہے سرائی سی ایک ہوتی ہے چھوٹی سی، دونوں طرف اس کے کنڈے ڈال جاتے ہیں، مٹی کی بنی ہوتی ہے اور پانی ٹھنڈا رہتا ہے، تھوڑی بہت جو لوگ ہل چلانے جاتے تھے کندھوں کے ساتھ لٹکا لیتے ہوتے تھے یا کہ کہیں رکھ لیتے تو اس میں سے پانی ڈال کے پیتے ہوتے تھے، وہ سرائی نما کوئی ایک چیز تھی جو لٹک رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اسے آپ یوں بوتل سمجھ لیتا کہ ذہن میں بھی آ جائے، آپ لوگوں کو پتہ چلے، پتہ نہیں اردو میں سے کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھی ہوئی ہے، سرائی تو وہ ہوتی ہے جو گھڑا نما ہوتی ہے اور اوپر سے گلا لمبا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بوتل نما ہوتی ہے جو مٹی کی بناتے ہوتے تھے، اور ہل چلانے والے زمینداروں کو اکثر گاؤں کے لوگ بنانے والے جو برتن بناتے ہیں وہ بنا کے دیا کرتے تھے، بنا کے لے جاتے ہیں، اور وہ نئی ہو پرانی نہ ہو تو اس میں پانی ذرا ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو بیٹی نے دیکھا جب وہ سرائی سی یا وہ چیز آئی تو بیٹی نے باپ کے لیے پانی ٹھنڈا ڈالا، جب دیکھا نا ان کو طلب ہوگی پانی کی تو نہیں آئی، تو بیٹی نے محبت پدری میں اپنے والد کی محبت میں پانی ڈالا اس میں، اور ٹھنڈا پانی ڈال کے لا کے باپ کے کمرے میں لٹکا دیا، تو کہنے لگی بابا یہ آپ کو پیاس لگے گی نا تو پانی ٹھنڈا لٹکایا ہے میں نے، اس سے پی لیں، پیا تو نہیں لٹکا کے چلی گئی بیٹی۔ تو کہتے ہیں جس وقت رات ہوئی نا تو رات کو میں نے دیکھا کہ اس کے حکم سے جنت سے حور نازل ہوئی، بڑی خوبصورت تھی، تو میں نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تو کیوں آئی ہے اور کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا میں اس کے لیے ہوں جو ان سرائیوں میں سے ٹھنڈا پانی نہ پی، تو ٹھنڈا پانی پیتا ہے، تیرے لیے نہیں ہوں، اس کے لیے ہوں جو اس سے نہ پی۔ فرماتے ہیں میں نے پیا تو نہیں تھا، پر جب میں نے اس کی طرف توجہ کی تو ذات پاک نے مجھے بتایا کہ یہ جو پانی لٹکا کے پانی کے سہارے پر بیٹھتے ہیں نا، میرے سہارے کو چھوڑ کر اس سے ہم رخ پھیر لیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بس اتنی سی بات سے اس وقت سے دل رو رہا ہے۔ تو اب یہ چونکہ اپنا مرید بھی تھا اور مرید خاص حضور غوث پاک کے پردادا مرشد ہیں، آگے دادا پردادا مرشد حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید سری سکتی ہیں، اور معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نیچے جس جگہ پہ حضور غوث پاک نے چلا کاٹا ہے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ گیا، سبحان اللہ، حضور غوث پاک جہاں جا کے پڑھا کرتے تھے بیٹھ کے، سمجھ آئیے، ان کے مرید ہیں سری سکتی اور ان کے مرید ہیں آگے حضرت خواجہ جنید بغدادی، اور دونوں پیر مرید کا ایسے پاؤں کی طرف سرانے کی طرف ان کا مزار ہے، اور ان کے پاؤں سے جڑا ہوا ساتھ حضرت خواجہ جنید بغدادی، چونکہ خاص بندہ تھا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ انہوں نے اپنے مرشد نے، یعنی اپنے ماموں نے یا خالو نے، اور مرشد بھی تھے، انہوں نے کہا بیٹا لوگوں کو تقریر کیا کر، واز کیا کر، تو آپ کو شرم آئی کہ اس شہر میں میرا شیخ بھی رہتا ہے تو میں اپنے شیخ کی موجودگی میں تقریر کروں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی لوگ ہو سکتا ہے مجھے پسند کرنے لگ جائیں اور پھر میرے شیخ کو نہ پسند کریں، لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے نا، صرف یہ چیز سوچ کر حیان چپ ہو گئے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے رات کو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، تو
آواز آئی اوپر مالک کی طرف، کئی دن ہو گئے انہیں کہتے ہوئے، یہ مانتے نہیں تھے اور دل میں یہ خیال، اور منہ پہ نہ نہیں کرتے تھے، منہ پہ ایک جی حضور ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چلے جاتے تھے۔ جب پتہ چلتا نہیں کیا تو ایک دن رات کو اس مالک نے پوچھا، سری سکتی کچھ مانگ تیری بات پوری کر دوں؟ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، مولا میں نے جنید کو کہتا ہوں واز کیا کر تو میری بات نہیں مانتا، یہی قبول کر لے وہ میری بات مان لے۔ یہ دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی۔ دوسرے دن پھر کہا، جنید واز کیا کر یار، تقریر کیا کر، تجھے کئی دفعہ کہا مانتا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، سارے نیچے کر دیا، چلے گئے۔ گھر گئے جس وقت تو رات کو لیٹے تھوڑی دیر، جو ان کی آنکھ لگی تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ السلام نے آ کے فرمایا، جنید تقریر کیوں نہیں کرتا ہوتا، نکل میری امت کو واز کیا کر۔ جب یہ بات بیان کی نا تو حضور کی قدم بوسی کی اور آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، تو اب آنکھ کھل گئی، صبح کا انتظار کرنے لگے کہ صبح ہو تو پھر پہلے جا کے اپنے ماموں کو خبر دوں، اپنے مرشد کو خبر دوں، اور پھر اس کے بعد تقریر اب تو کرنی پڑے گی، حضور کا حکم ہے۔ جب صبح خبر دینے گئے نا، ایک یہ تو آپ نے سنی ہوگی، یہ بات میں نے بھی پہلے کئی دفعہ سنائی ہے، ایک بات اس میں ایسی ہے جو آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ ماموں کے دروازے کے قریب پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ میرا درجہ بڑا ہے کہ مجھے حضور خواب میں آئے اور حضور نے آ کر کہا یہ درجہ پتہ نہیں میرے ماموں کا بھی ہے یا نہیں، تو حضور نے مجھے کہا ہے، میں درجے میں بڑھ گیا ہوں کافی، ان کا درجہ تھوڑا میرا خیال کم ہے مجھ سے، کہ جو حضور ان کے پاس نہیں گئے۔ اچھا بس یہ بات دل میں خیال آیا تو اندر چلے گئے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی کو دیکھ کر سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اب اندر کا دیکھ لیا نا کہ یہ کہتا ہے کہ میرا درجہ بڑا ہے، لیکن بھانجا بھی تھا زکا اور ساتھ مرید بھی تھا، پھر خلیفہ بھی تھا، مہربان ہوتے ہیں لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ بات دیکھ کر گفتگو ہو گئے، ہنسنے لگے، کہاں سے کہتے ہیں اچھا پھر میری نہیں مانی تو پھر آپ بتاؤ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ نام نہ لیا کہ حضور نے حکم دے دیا، بس صرف اتنا کہا میری بات نہیں مانی تو جنید پھر بتاؤ اب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سر جھکا دیا، جی مانوں گا۔ اچھا کوئی بات مل گئی ہے؟ کہ جی مل گئی ہے۔ پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی حیران ہوئے، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ماموں جان کیا آپ کو حضور کے آنے کی آمد کا پتہ ہے؟ آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے اس حال کا بھی پتہ ہے کہ سمجھتا ہے تیرا درجہ بڑا ہو گیا، میرے پاس حضور آئے، مجھے اس حال کا بھی پتہ ہے۔ جب انہوں نے سر جھکایا نا تو جنید بغدادی نے پوچھا آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ آپ نے فرمایا جس وقت تیرے ساتھ بات مصطفیٰ کر رہے تھے، اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس اللہ رب العزت خود خدا بیٹھا ہوا، سبحان اللہ تیرے پاس وہ اپنے درجے کی بات کرتا ہے، تیرے پاس جب مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس اس وقت خدا بیٹھا ہوا، سبحان اللہ مجھے سارا کچھ رنگ خدا دکھا رہا تھا، وہ دیکھ کے تیری بات قبول ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے دعا مانگی۔ اب دیکھو نا 3:30 بجے نماز پڑھی، 4:15 پہ نہیں بجا دی، اب آپ لوگ آہستہ آہستہ کھائیں تو پھر شام ہو جائے گی راستے میں، تو دعا چھوٹی سی کر دیتے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ سب کا آنا جانا قبول کرے۔